اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں سب گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق کی تنگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور غیر کی محتاجی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور دنیا میں اللہ عزتوں کی زندگی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بجٹ کی رات ہے، بجٹ آج رات بننا شروع ہو جائے گا۔ اس بجٹ میں کیا کیا چیز ہوگی، آئندہ سال کن لوگوں نے زندہ رہنا ہے اور کن لوگوں نے کی موت آنی ہے، تو مردوں کی فہرست بنے گی آج کی رات میں۔ آنے والے سال میں کن لوگوں کی موت واقع ہوگی، ان کی آج کی رات میں فہرست بنے گی۔ پھر آنے والے سال میں کن کی شادیاں ہوں گی، ان کی بھی فہرست بنے گی۔ کن کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے، اولاد پیدا ہوگی، اس کی بھی فہرست بنے گی۔ یہ بجٹ ہے، کس کو صحت ملے گی، کس کو بیماری آئے گی، یہ آج کی رات میں فیصلے ہوں گے۔ اور یہ رزق کی لسٹیں بنتی رہیں گی حتیٰ کہ رمضان شریف آ جائے گا۔ پھر 27 رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو فائنل کر کے فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیں گے۔ درمیان میں وقفہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ میرے بندے اگر اس دوران تو اللہ سے مانگے گا، عبادت کرے گا، دعائیں کرے گا، تو ہم تیرے رزق میں تبدیلی بھی کر دیں گے، ہم تیرے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں گے، تجھے ہم بیٹا عطا کریں گے، تجھے ہم عزتیں عطا کریں گے، تجھے ہم صحت عطا کریں گے۔ تو یہ بجٹ آج کی رات سے بننا شروع ہوگا، اور فائنل کب ہوگا؟ 27 رمضان کی رات کو فائنل ہوگا، اور فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آج کی رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے رزق کے فیصلے ہو رہے ہوں تو میں روزہ رکھوں، لہذا کل کا دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ کل کا دن کیا کرنا سنت ہے؟ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور آج کی رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، اور اگر وقت ملے تو قبرستان جا کر اپنی موت کو بھی یاد کریں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جو بندہ تہجد کے وقت میں یا فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی کہ تم گھر سے نکلتے ہوئے دعا مانگا کرو، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہم ارضنی لقضائک و بارک لی فیہا، وقدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ تو جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی سے بچا لیں گے۔ تو آج کی رات کا مضمون تو ختم ہو گیا، اب تھوڑی بات اور بھی سن لیجئے کہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تنگ دستی کے، عموماً ہمارے اندر وہ عادتیں ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی کہ تنگ دستی بہت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جن چیزوں سے تنگ دستی ہوتی ہے ان اعمال کو چھوڑ دیں۔ پہلا عمل، کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا۔ آج کل شادیوں میں، دعوتوں میں ایک عام سی بات ہے، جوتے پہنے ہوتے ہیں، ننگے سر ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ تیسری بات، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ چوتھی بات، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا، اس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ پھر پانچویں بات، کھانا ختم ہو جائے
تو کھانے کے برتن کو اچھی طرح صاف نہ کرنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ پھر چھٹی بات، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ پھر ساتویں بات، مانگنے والے فقیر کو جھڑکنا۔ بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو محبت سے اس کو کہہ دے کہ بھائی آگے چلے جاؤ، جھڑکی نہ دیں۔ کئی لوگ اس فقیر غریب سمجھتے ہوئے اس کو جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، تجھے کہا نہیں، تو نے سنا نہیں، جاتا کیوں نہیں؟ تو فقیر کو جھڑکنے سے خود بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ساتواں عمل، مغرب کے بعد بلا عذر کے سو جانا۔ عشاء کے بعد سونا چاہیے، مغرب کے بعد اگر بیماری ہے یا عذر ہے تو اور بات ہے، پھر اجازت ہے۔ اگر عذر نہیں تو مغرب کے بعد سونے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ پھر 10واں عمل جس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، بغیر عذر کے نماز قضا کر دینا۔ فجر نہیں پڑھتے، ظہر نہیں پڑھتے، عصر نہیں پڑھتے، مغرب نہیں پڑھتے، باتوں میں لگے رہے، نماز قضا ہو گئی۔ پھر 11واں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، جھوٹ بولنا۔ اور آج کل تو جھوٹ بولنے کی ابتدا ماں باپ بچے سے ہی کر دیتے ہیں۔ پھر 12واں عمل جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے، گانے بجانے میں دل لگانا۔ گانے پسند ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گاڑیوں میں ہر وقت ٹو ٹو ہوتی رہتی ہے، گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، میوزک لگی ہوتی ہے۔ پھر 13واں عمل جس سے رزق میں تنگی آتی ہے، اولاد کو برا بھلا کہنا۔ کچھ جاہل ماں باپ کو اولاد کو گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے، ماں ہے تو گالیاں دیتی ہے، باپ ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اولاد کو گالیاں دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے غصے میں بھی اولاد کو دعا دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں بہت شرارتی تھا اور گھر والوں کو میں نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو میری والدہ نے دال بنائی مہمانوں کے لیے، اور میں نے ایک مٹھی ریت کی بھری اور آ کر ہنڈیا میں ڈال دی۔ اب جب مہمان کھانا کھانے لگے تو دال کے اندر ریت تھی، تو کھانا تو نہیں کھایا جاتا نا، تو مہمانوں کو بھی پریشانی ہوئی اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوئی۔ اب جب گھر والوں کو پریشانی ہوئی تو میرے والد تو غصے میں کہ جس نے یہ کیا ہے میں اس کی پٹائی کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میری والدہ کو پتہ چلا تو میری والدہ نے پتہ کیا کہ یہ کام کیا کس نے ہے، تو ماں کو بچوں کا پتہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ فلاں نے کیا ہوگا۔ مجھے پکڑ کے لایا گیا اور مجھے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ حرکت کی، سالن کے اندر تم نے ریت ڈالی؟ تو امی کے سامنے میں نے اقرار کر لیا، ہاں امی یہ شرارت میں نے کی تھی۔ کہنے لگے کہ یہ شرارت کا جب میں نے اقرار کیا تو غصے میں میری ماں نے مجھے کہا، اچھا تو نے مہمانوں کو تکلیف پہنچائی اور سالن کے اندر تو نے ریت ڈالی، اللہ تعالیٰ تجھے حرم کا امام بنا دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور آج اللہ نے مجھے دونوں حرم کا امام بنا دیا۔ یہ واقعہ کس کا تھا؟ قاری سدیس کا تھا جو حرم کے امام ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ حرکت کی تھی، میری والدہ نے مجھے بد دعا دینے کی بجائے دعا دی تھی، بیٹا اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے، اور آج میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے مجھے حرم کا امام بنا دیا۔ پھر 14واں عمل
कुरान पाक को बेवुज़ू हाथ लगाना। बाद लोग कुरान मजीद की बेहुरमती करते हैं, वुज़ू के साथ हाथ लगाना चाहिए, वो बेवुज़ू भी हाथ लगा लेते हैं। तो बेवुज़ू हाथ लगाने से अल्लाह ताला रिज़्क़ में तंगी पैदा फरमा देते हैं। 15वां अमल गैर महरम को बेधड़क देखना। बाज़ नौजवान समझते हैं कि होता तो कुछ नहीं, तो गैर महरम को देखो, मज़े उड़ाओ। तो गैर महरम को देखने से अल्लाह ताला बंदे को रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला फरमा देते हैं। और 16वां अमल जिससे कि अल्लाह ताला रिज़्क़ को तंग कर देते हैं, अपने अहले खाना के साथ हर वक्त लड़ते रहना। ये गुनाह आज के दौर में आम हो गया है। जिस घर में देखो खामिद बीवी पे बरस रहा है और बीवी भी चुप नहीं करती, आगे से कोई ना कोई जवाब देती रहती है। इस नोक झोंक के बदले अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला कर देते हैं। आप देखें, जो लोग रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते हैं वो महसूस करेंगे कि वाकई हमारी ज़िंदगी में ये गुनाह मौजूद है।